حاضرین جماعت یا علی مدد، زندہ رہو۔ بر صغیر ہند میں اسماعیلی دعوت کے دوران اسماعیلی جماعت کو اپنی باطنی پریکٹس کے لیے جماعت خانے کا نظام رائج کیا گیا، اور ہماری پوری جماعت کی مذہبی اور سماجی تنظیم کو ہمارے پیروں نے جماعت خانے کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں جہاں جماعت خانہ ہے ان سب جگہوں پر تم ہمارا گھر سمجھنا۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ اگرچہ ہم آپ سے الوداع ہو رہے ہیں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، ہر جماعت خانے میں، ہر وقت۔ ہمارے گناہان اور مولا کے فرامین جماعت خانہ اور جماعت خانے کی حاضری کی اہمیت کی تعلیمات سے بھرے ہوئے ہیں۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ گزشتہ کئی اشروں سے جو بھی عمارات مولا تعمیر کر رہے ہیں، خواہ وہ ہاسپٹلز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، جماعت خانے ہوں، باغ ہو، میوزیم ہو، کسی بھی قسم کی عمارات مولا تعمیر کرتے ہیں، ان میں بے شمار علاماتی میسیج اور ہمارے طریقے کے حوالے سے بے شمار پیغام ان میں موجود ہوتے ہیں، جن کی وضاحت مولانا حضرت امام نے اپنے فرامین میں اور اپنی تقاریر میں بھی کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمارات جو مولا تعمیر فرماتے ہیں وہ ہماری جماعت کی آئیڈینٹیٹی اور ہماری جماعت کی شناخت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری جماعت کی ڈگنیٹی، ہماری جماعت کے وقار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ ایسی عمارات ہیں کہ جن پر بجا طور پر ہماری جماعت، ہمارے روحانی بچے فخر کر سکتے ہیں، کہ ان عمارات کو جب بھی آپ ریفر کرتے ہیں تو آپ بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام نے بنائے ہیں اور یہ ہماری عمارات ہیں۔ امام نے فرمایا جماعت کے لیے زمانے کے امام جو معیار زندگی چاہتے ہیں، اس معیار زندگی کو بھی یہ عمارات ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لندن کے اسماعیلی سینٹر کے افتتاح کے موقع پہ مولا نے فرمایا کہ یہ جماعت خانہ، یہ اسماعیلی سینٹر جماعت کے معیار زندگی کے بارے میں امام زمان کے جو ارادے ہیں، خواہشات ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی جس طرز کی اور جن معیار کی یہ عمارات ہیں، مولا چاہتے ہیں ہماری جماعت کے، مولا کے روحانی بچوں کے زندگی کا معیار بھی اسی لیول پہ ہو۔ اور جماعت کے معیار زندگی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روحانی بچوں کو جو اس دنیا میں بہترین ہے وہ حاصل ہو، اور جو دوسری دنیا میں بہترین ہے وہ حاصل ہو۔ اور یہ بالکل قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مومنین ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ خدایا دنیا میں جو بہترین ہے وہ ہمیں عطا کر، اور آخرت میں جو بہترین ہے وہ ہمیں عطا کر۔ تو امام زمان دنیا میں بھی ہمارے لیے بہترین چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہترین چاہتے ہیں، اور یہ عمارات ہمارے طریقے کی تعلیمات اور ہمارے طریقے کی جو اخلاقیات ہیں ان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان عمارات کو آپ دیکھیں گے تو اسے دیکھنے اور اس کی وزٹ کر کے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام زمان زمین پر ہمیں جنت کا ایک ریپلیکا بنا کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے مومنین کے لیے جو انہیں جنت میں دی جائیں گی، مولا ان کی علامات ہمیں اس دنیا میں زمین پر بنا کر دیتے ہیں کہ آپ یونیورسٹیز کا دورہ کریں، آپ ہاسپٹلز کا دورہ کریں، جو باغ مولا بناتے ہیں، گویا ایک ایسا پیغام دیتے ہیں کہ جنت دوسری دنیا میں البت موجود ہے، مگر اس کا مزہ ہماری جماعت، ہمارے روحانی بچے اور زمین کے انسان اس دنیا میں محسوس کریں جب وہ ان عمارات کی طرف آئیں۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ عمارات مولا نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں یونٹی، اخوت، ہمارے جماعت کی ہیوملٹی
اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سبمٹ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ آج دنیا کے کئی شہروں میں اور گاؤں میں آپ جائیں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ سندھ کے گاؤں میں جاتے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کسی شہر کی بہترین عمارت وہاں کا جماعت خانہ ہے، کسی گاؤں کی بہترین عمارت وہاں کا جماعت خانہ ہے۔ وہ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، مگر مولا نے اس جگہ پر بھی ہمیں زمین پر ایک جنت بنا کر دیا ہے۔ آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جماعت خانے میں بھی ہمیں کچھ نئی رینوویٹڈ سہولیات حاصل ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے جماعت خانے کے ماحول میں کتنی خوشگوار تبدیلی آئی ہے، اور اب ہم جماعت میں اپنی عبادات اور بندگی ادا کرنے میں کتنا زیادہ سکون اور کتنی زیادہ راحت محسوس کر رہے ہیں۔ اسی خوشی کے مناسبت سے آج ہم نے اس محفل گنان کا نام بھی گت کا مہیمہ رکھا ہے، یعنی جماعت کی اور جماعت خانے کی اہمیت، جماعت خانہ یا جماعت خانے کا وقار، یعنی جماعت خانے کی اہمیت۔ تو اسی حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے، ہم محفل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور کوئی طریقہ اس دنیا سے نجات حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ اگر نجات حاصل کرنے کا کوئی واحد طریقہ ہے تو وہ یہ ہے جہاں ہم آج بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہاں زمانے کے امام کی موجودگی ہمارے ساتھ میں ہے، اور ایسے ہی لوگ جو اس طریقے پر ہیں، مولا ہمیشہ ان کے درمیان میں موجود ہے۔ تو خدا بھی فرماتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، خدا ہمارے ساتھ میں ہے۔ اور ایسے لوگ دنیا میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، خواہ ملک الموت بھی آ جائے لیکن انہیں کہیں خوف نہیں ہے۔ تو ہم ایسی جگہ پر آج بیٹھے ہیں، اور کتنا اچھی طرح سے ہم کو پیر نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کہ خدا کو یاد کرنا ہے، اور دنیا کے لالچ میں آ کر ہمیں آپس میں دشمنی، ایک دوسرے سے نا اتفاقی پر کبھی بھی نہیں اترنا ہے۔ جماعت خانے میں ریگولر آنا ہے، یہاں روحانی تجارت کرنی ہے، جو ہیرے زواہر مولا لٹاتے ہیں اس کو خریدنا ہے، اور یہاں سے نیکیاں لے کر یہاں سے گھر پر جانا ہے۔ مولانا حاضر امام ہمارے درمیان میں موجود ہیں، مولا ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، اور جب مولا کی آمد ہوتی ہے تو پھر ایک اسپریچول روحانی قسم کے نغارے اور وہ ڈھول اور باجے بجنے لگتے ہیں، اور یہ ڈھول باجے بجتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خوشیوں میں ہیں، لیکن دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں وہ رو رہی ہے، اور صرف ایک قوم نہیں روتی ہے، اس لیے کہ اس کو زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی ہے، زمانے کے امام ان کے ساتھ میں ہے۔ اور اتنا پیار بھرا گیت گنان پیر صاحب دین رحمۃ اللہ علیہ جماعت کو فرماتے ہیں۔ تو آج ہم پہلے گنان سے جو خوشحالی کا گنان ہے، صبح کا ہمارا چوگڑیا ہے، اس کے ساتھ میں یہ کھڑا گنان ہے، وہ ہم اس کو سنتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد میں جو خلاصہ آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ صبح کے چوگڑیے کیا ہیں، کبھی پڑھے جانے چاہیے، شام کے چوگڑیے کیا ہے، کبھی پڑھے جاتے تھے اور کبھی پڑھا جاتا ہے۔
تو ہم پہلا گنان شروع کرتے ہیں خوشحالی کا، جو ہمارا گنان گروپ شروع کر رہا ہے۔ پہلو نام جی اے خدا جی کو لیجے لو بھائی کا بیرا نہ کیجے پورا سورا مومنا ہے جے ماڑا کا تولا ماڑا کا سے جینی ماڑا کا وڑا جانا سے وڑا جانا جی گورا نالا کے سیوارا آوے آگو آدیشا اے بجیں گو ڈولا ڈولنے دادا ماجی شاجا جھولنا نشانہ روے روے سنساری اے سگلا روے اے گنا روے جی جینے ستا گورا بیٹیا ستا گورا بونے آجی پیرا سانے مدینہ بارا گورا بونے آجی پیرا سانے مدینہ پہلو پہلو نام جی اے خدا جی کو لیجے پہلو پہلو نام جی مانو علی ایک بڑو شامی پینڈت تیجے کسی گھر نہ جاتا دیوڑا بتی ماہے جیو تیل سمان۔ اب دیکھیں اسی طرز کے تین گنان ہیں۔ میں اس کا تاریخی پس منظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جماعت کو بتانا چاہوں گی کہ یہ گنان ہمارے پاس آئے کس طرح۔ گنان تو آئے، ان کے راگ ہمارے پاس کس طرح آئے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری ہسٹری میں باربھیا کیس ہوا تھا، حاجی بی بی کیس ہوا تھا۔ حاجی بی بی کیس کے بعد میں فوراً ہی امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے، جو ممبئی کے والکیشور بنگلے میں رہائش پذیر ہوا کرتے تھے، مکھی لالجی بھائی دیوراج کو اپنے پاس بلایا اور مکھی صاحب کو یہ حکم فرمایا کہ جماعت خانے جتنے بھی ہیں، جہاں پر یہ دفتر خانے ہیں جس میں مینوسکرپٹ کے فارم میں جو بڑے بڑی کتابیں تھیں اور اس کو چوپڑے کہا جاتا تھا، مولانا نے بھی فرمایا کہ تمام گنان جو چوپڑے میں موجود ہے ان گنانوں کو، ان چوپڑوں کو جمع کیا جائے، ان کتابوں کو جمع کیا جائے اور اس میں سے مولانا نے چھان بین کروائے۔ اور یہ گنان کا کام صرف سپرد ہی نہیں کیا، لیکن مولا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ان کے ساتھ میں تشریف فرما رہتے تھے۔ مولا کی نگرانی میں، مولا کے فرمان کے تحت یہ کام شروع ہوا اور مولا خود بتا دے گئے کہ یہ گنان رکھنا ہے، یہ گنان نہیں رکھنا ہے۔ اور اس طرح کا پھر بات آئے کہ یہ گنان پڑھے کیسے جائیں گے، تو اس وقت قرآن کے جمع ہونے کی ہسٹری ہم یاد کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب قرآن شریف نازل ہوا رہا تھا تو مختلف جگہوں پر اس کو لکھا جا رہا تھا، لیکن کچھ حافظ اس دنیا سے چلے گئے جو تلاوت کرتے تھے، جن کو قرآن زبانی یاد تھا، تبھی ان کو ایسا خیال آیا
کہ چوں نہ ہم یہ گنان کو ہم شروع کریں، ہم قرآن کو جمع کرنا شروع کریں، اور انہوں نے قرآن کو جہاں سے ملا، جہاں سے جس حال میں ملا، اس طرح اس کو جمع کیا، اس کو ایک کتاب کی فارم میں ہمارے سامنے لائے، اور اس طرح حافظ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی قرأت جو مختلف قسم کی تھی وہ آج بھی دنیا میں جاری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ممالک کی قرأت اپنے اپنی طرز پر ہے اور ساری قرأت چلتی ہے۔ اسی طرح مولا کی ہدایت کے مطابق کہ آپ بھگتوں کو اپروچ کریں، کیونکہ جو گنان کے حافظ بھی تھے اور بہت سارے گنان جانتے تھے، مولا نے فرمایا کہ جوناگڑھ کے بھگتوں کو اپروچ کریں، جوناگڑھ میں اصل کے راگ چلے آتے ہیں، آپ ان کو اپروچ کریں، ان سے جو راگ ملتا ہے اس کو لکھے۔ اب عرض کیا گیا کہ خدا نے لکھا کیسے جائے اس کو؟ تو مولا نے فرمایا کیونکہ مولا بہت مرتبہ جماعت کی سیریمنی میں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مولا تشریف فرما ہوتے تھے تو جماعت خانے کی سیریمنیز میں حصہ لیتے تھے، مولا بیٹھے ہوتے تھے اور مولا کی حضور میں سیریمنی ہوا کرتی تھی، تو مولا نے فرمایا کہ ان گنان کو جو کامن گنان ہے ان کے راگ کے اوپر لکھا جائے، جیسے آنن آنن کریو رکھی سر ہے، اور دوسرے ایسے کامن گنان ہے جو جماعت عام طور پہ پڑھتی تھی۔ مولا نے فرمایا کہ ان گنانوں کو بزرگوں سے حاصل کرے، اگر ایک ہی راگوں کے گنان آپ کو ملتے ہیں تو ایک کامن گنان اوپر لکھ دے، اور آپ مکھی لال جی بھائی دیوراج کا جو کلیکشن دیکھیں گے اور آپ مینuscript میں چلے جائیں گے، کیونکہ اس کام کا جب ہم کو اجازت ملی اور ہمارے پر یہ مشن رکھا گیا تو ہم آیا اس تک پہنچے، اور جتنے مینuscript ہمارے ہاتھ میں آئے ان کو ہم نے دیکھا، ان میں سے ہم نے گنانوں کے الفاظ کو نکالا، ان میں سے جو چوگڑی ہم پڑھتے ہیں ان کی صحیح ورانی ہم نے نکالی، اور یہ ساری ہم نے جماعت کو دی، اور بہت سے گنانوں کے راگ اس میں لکھے ہوئے تھے جو ہم نے جماعتوں کو دیے، اس کو پریزرو کیا، جو امام کے فرمان کے مطابق کہ ہمارے اصل کے جو راگ ہیں ان کو پریزرو کیا جائے، جو نیشنل طریقہ بورڈ پاکستان نے اس کو پریزرو کیا ہے، اور یہ ایک کریڈٹ ہے جو دنیا بھر میں نیشنل طریقہ بورڈ پاکستان کو جاتی ہے کہ جتنے بھی گنان ہیں، جتنے بھی گرنتھ ہیں، ان کی ریکارڈنگ جو پڑھنے کے ہیں ان کی تمام کی ریکارڈنگ مکمل کی ہے، باقی کی سیمپل ریکارڈنگ بھی اس کے اندر ہے، جس میں کوئی بھی طرز ایسی نہیں ہے کہ جماعت وہ ریکارڈنگ اٹھائے اور ان کو طرز نہ ملے۔ کچھ ہمارے ایسے گنان ہیں جو ریتوئی کے پارٹ پر ہے، ستوینی ہم جس کو خاص طور پہ پہچانتے ہیں، اسی طرح بھوج نرنجن ہے، دوسرے گرنتھ ہے جس میں ریتوئی آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 6 راگوں کے اوپر مبنی ہے یہ۔ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ سب آج کے آج ظاہر کرتے، لیکن ٹائم ہمارے پاس لمٹ ہے اور صبح 7:30 ہے، ہم اس وقت نہیں، لیکن بتاتے چلتی ہوں کہ 6 راگ ہیں، ہم نے 6 راگوں کو چھوڑا، 7واں لیا۔ بزرگ جو الفاظ پڑھتے تھے اس کو ہٹایا، اس کی جگہ پہ ہارے کی جگہ پہ آ لگایا۔ آ میں ہم کو تسلی نہیں ہوئی تو اس کا کلاسیکل لے گئے آ کر کے، لیکن 6 راگ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ کافی ہمارے گنان ہیں 4 راگوں کے اوپر مبنی ہے، کافی ہمارے گنان ہیں 3 راگوں کے اوپر مبنی ہے، کافی ہمارے گنان ہیں 2 راگوں کے اوپر مبنی ہے، اور یہ سارا امام کی موجودگی میں، امام کی اجازت سے اور امام کے حکم سے، امام کے اپروول سے یہ سارا اس وقت مکھی لال جی بھائی دیوراج نے پبلش کیا ہے جو ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ تو یہ تاریخ تھی، اس کا پس منظر تھا جو میں آج آپ کے سامنے پیش کی ہوں۔ اب مزید آپ چوگڑی کے بارے میں سنیں گے۔ جیسا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آج جتنے بھی گنان ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہ سب چوگڑیے ہیں، شام کے چوگڑیے ہیں، صبح کے چوگڑیے ہیں، اور چونکہ چوگڑیا کا موڈ جو ہے وہ خوشحالی کا ہے، اس لیے اور ہمارے جماعت خانے کی آج ہم ایک لحاظ سے خوشحالی منا رہے ہیں، اس لیے ہم نے خوشحالی کے گنانوں کا انتخاب کیا ہے۔ چوگڑیا کا لفظ تو ہم بار بار سنتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں چوگڑیا کی پڑھنے کے بعد، مگر چوگڑیا کا مطلب دراصل کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، چوگڑیا کیوں پڑھا جاتا ہے؟ چوگھڑیا جو گجراتی کا لفظ ہے اس کے معنی ہے 4 گھڑی، چوگھڑیا 4 گھڑی، ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس گھنٹے وغیرہ، پہلے 8 پہر 64 گھڑیوں ہم دعا میں پڑھا کرتے تھے کہ دن کو 8 پہر میں 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے، اور 64 گھڑیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو 22.5 منٹ کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔
تو پچھلے زمانے میں راجا مہاراجاؤں کے محل کے باہر کچھ بڑے بڑے نقارے اور ڈھول رکھے جاتے تھے اور ہر 4 گھڑیوں کے بعد انہیں بجایا جاتا تھا، جس کا مقصد یہ اعلان کرنا ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت خیریت سے ہیں اور اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ تو راجا کی تعریف اور شان کو بیان کرنے کے لیے 4 گھڑیوں کے وقفے سے یہ نقارے بجائے جاتے تھے۔ اسی معنی میں 4 گھڑیوں کے وقفے سے بجائے جانے والے نقارے کو چوگھڑیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چوگھڑیا بجنا یعنی کسی کا چوگھڑیا بج گیا مطلب تو کسی مبارک یا خوشی کے موقع کی تیاری کے لیے کہا جاتا ہے۔ چوگھڑیا گانا، ہم چوگھڑیا گاتے ہیں جماعت خانے میں، تو چوگھڑیا گانا بابرکت اور خوشی کے موقع کے گیت گانے کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہماری روایت میں صبح سورج طلوع ہونے سے قبل 4 گھڑیوں میں اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد 4 گھڑیوں میں چوگھڑیے پڑھے جاتے تھے۔ چوگھڑیے کا عنوان عام طور پر امام کی تعریف، امام زمان کی آمد کی خوشحالی، امام کی شان و شوکت بیان کرنا ہے۔ شام کے کل 5 چوگھڑیے ہیں اور صبح کے 24 چوگھڑیے ہیں، جن میں سے ایک چوگھڑیا صبح اور شام دونوں کا ہے، لیکن صبح ہم کبھی بھی نہیں بولتے ہیں، اور وہ بھائی نے ویرجو امیدوا سپونیو ہے، جو صبح کا بھی چوگھڑیا ہے اور شام کا بھی چوگھڑیا ہے۔ اور صبح کے چوگھڑیوں میں سے تقریباً اکثر چوگھڑیے جو ہے وہ گھٹ پاٹ کی کھڑے گنان بھی ہے۔ بعض چوگھڑیوں کے ساتھ ہم کچھ ورانی پڑھتے ہیں۔ یہ ورانی کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں مینوسکرپٹ سے ملے ہیں، اور انہی مینوسکرپٹ سے ملنے والے جو ورانی کے الفاظ ہیں انہیں ہم نے چوگھڑیا کے جو ٹیکسٹ دیے ہیں ان کے ساتھ ہم نے شامل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے باقی باتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ تو شام کی چوگھڑی جو ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے وہ دعا سے پہلے پڑھا کرتے تھے، کنٹینیوسلی پڑھتے تھے ایک کے بعد ایک، اور آخر میں آرتی پڑھی جاتی تھی۔ وہ یہ جو آرتی ہے وہ ہماری پرانی کتاب اگر آپ کو یاد ہو، جو آپ میں سے بزرگ ہے، پیر صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی دعا، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ آرتی یہ گنان دعا سے پہلے پڑھا جائے۔ کافی عرصے تک یہ چلتا رہا، اور پھر بعد میں بہت عرصے کے بعد میں اس میں آشا جی اننت اکھاڑوں کے پاٹ کا ایڈیشن ہوا، اور آرتی ابھی کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم آرتی پڑھے اور اس کے پہلے بھی چوگھڑیے پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بزرگوں نے دعا سے پہلے بھی پڑھے ہیں، درمیان میں بھی چوگھڑیے پڑھتے تھے۔ بعد میں یہ ہوا کہ ہم تھرسڈے کو پڑھتے، اور وہ بھی صرف پاکستان اور پاکستان کے ساتھ منسلک جو پہلے کنٹریز تھی، اور ابھی بھی جہاں ہماری اسٹیٹ آفس ایک ہے، مڈل ایسٹ ہے، فار ایسٹ ہے، وہاں تھرسڈے کو پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی جگہ پہ تھرسڈیز کو چوگھڑیے نہیں ہیں۔ تو چوگھڑیے جو شام کے ہے اور صبح کے ہے، جو بھی چوگھڑیے ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ پیروں نے امام کی آمد کا ذکر کیا ہوا ہے، اور امام جب آئیں گے، امام کی ضرورت ہوگی تو کیا کیا ہوگا، شامیانہ سجے گا، ڈھول باجے بجیں گے، مومنین خوش ہوں گے، دیدار ہوں گے، سبزیاں جو ہے وہ بھی مسکرا دے گی، ہمارے جو پھول وغیرہ ہے وہ کھل اٹھیں گے۔ مومنین جو مولا نے فرمایا کہ یہ ہمارا عشق کا باغیچہ ہے جس میں معرفت کے پھول کھلتے ہیں، تو مومنین میں بھی روحانی تازگی پیدا ہوتی ہے، اور مولا کی آمد سے وہ دین اور دنیا کے فائدے میں رہتے ہیں۔ تو ہم ان کی صرف جھلکیاں آج سنیں گے، کیونکہ پورے گنان سنیں گے تو ٹائم بہت چلا جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں شام کا چوگھڑیا۔ Shah
जी सचो तो अलख नीरी जना आगम आगोचर सुन काले सामी तुरमत रामियो अविचल नाम शः पीर जो गत माहे जुगा जुग रहियो जियला जीर
जमात चले आज मैं आपको एक हमारी तारीख़ी इमारत और एक तारीख़ी जमात खाने की तामीर की तारीख़ की तरफ ले जाता हूँ, जो थोड़ा सा पुराना वाक़या है। मैं आपको 1905 से लेकर 1914 तक का एक सफ़र कराऊंगा जो फ़रामीन की रोशनी में है। पिछली 2 सदियों के दौरान हिंदुस्तान से कच्छ काठियावाड़ से हमारी जमातें अफ्रीका की तरफ माइग्रेट करके गई, तो उनका पहला सेटलमेंट बागामोया था, उसके बाद जंगबार था, और फिर जंगबार से ये लोग मेन लैंड की तरफ टांजानिया, युगांडा, केनिया और दूसरी कंट्रीज़ की तरफ फैल गए। जब अफ्रीका में जमात गई है तो इमाम में पिछले जामे में इमाम सबसे पहले 1899 में मौला ने अफ्रीका का दौरा फरमाया, उसको अफ्रीका की पहली मुसाफरी कहते हैं। और देन 1905 में 1905 में मौला ने अफ्रीका का दूसरा दौरा फरमाया। तो ये फरमान 1905 का है। 16 अगस्त 1905 जंगबार का ये फरमान है कि उस दिन जंगबार में मुखी कासम दामानी ने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर में ये अर्ज़ की कि या मौला, ये जमात खाना छोटा पड़ता है तो मैं नया जमात खाना बना कर दूँगा। मौला ने दुआ व बरक़ात फरमाकर उसे फरमाया कि आप जो जमात खाना बनाएंगे उसके एवज़ हम आपको जन्नत में नूर का मकान इनायत फरमाएंगे, क्योंकि जवाहिर के घर से भी नूर का घर बहुत ज़्यादा बेहतर है। 12 महीने में 2 ईदें होती हैं, और जब हम यहाँ ज़ंजीबार में 5, 6 या 10 साल के बाद तशरीफ़ लाते हैं उस वक्त हमेशा ईद होती है, लेकिन आप जमात खाना बनाएंगे तो हमेशा 12 महीने ईद होगी। 22 अगस्त 1906 को मौला ने जमात में फरमाया, इंशाअल्लाह इस वक्त एक मोमिन यानी फ़रिश्ता मुखी कासम दामानी ने इस काम के लिए हिम्मत की है कि वो खुदा का घर बनाएगा। वो मोमिन बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहा है, उसके हक़ में हम हमेशा दुआ फरमाते हैं। जब जमात खाना तैयार हो जाएगा तो हम आपको लिखेंगे कि जो मोमिन जमात खाना में दुआ पढ़ने के लिए आए वो मुखी कासम दामानी के हक़ में दुआ मांगे। मुखी कासम दामानी की ख्वाहिश के मुताबिक शंबा यानी शनिचर के रोज़, उस वक्त शंबा हमारा त्यौहार भी होता था हर हफ्ते का, शंबा यानी शनिचर के रोज़ जमात खाने की बुनियाद रखेंगे और जमात खाने की तामीर के काम की निगरानी के लिए 8 अफराद की कमेटी मुकर्रर फरमाते हैं। 26 अगस्त 1905 को जमात खाने की संग बुनियाद रखकर जमात को इस काम में हिस्सा लेने की पुरजोर ताकीद फरमाई और फरमाया कि इस काम में अपनी जान से भी ज़्यादा मेहनत लेना। अगर इस काम में आपकी जान जाए तो भी ये काम करना वाजिब है। जमात खाना तैयार हो जाएगा, उस वक्त दरवाज़े पर मुखी कासम दामानी का नाम लिखना और लिखना कि इसकी बुनियाद हमने अपने ज़माने में अपने हाथ मुबारक से रखी है, और जो इस जमात खाना में आए वो मुखी कासम दामानी के नाम की एक तस्बीह पढ़े और दुआ करे। ये हर एक पर वाजिब है। मुखी कासम दामानी को जुब्बा पहनाकर दुआ व बरक़ात अता फरमाई और फरमाया कि आज यहाँ 3 ईदें हैं, एक शंबा की जो मोमिनीन को हमेशा नसीब हो, दूसरा हम ज़ाहिरी में यहाँ हाजिर हैं उसकी ईद है, और तीसरी मुखी कासम दामानी ने जो जमात खाना बना रहे हैं आज उसका पहला दिन है, वो ईद का दिन है। जब हम यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं तो अमलदारान मोम्बासा से हमें रुखसत करके वापस आ जाएं तो मुखी कासम दामानी को क्लब में दावत देकर उनकी इज़्ज़त अफजाई करना। जमात खाना तामीर हुआ, जमात खाना ओपनिंग भी हो गई। 15 जुलाई 1914 को मौला की तीसरी विज़िट हुई। मौला ने फरमाया दुनिया भर के तमाम जमात खानों से ये जमात खाना बेहतरीन है। कितना खर्च हुआ? मुखी दामानी ने अर्ज़ की खुदाविन 1.25 लाख रुपये खर्च हुआ। ये 1914 के 1.25 लाख रुपया है, याद रखिए आज कितने करोड़ों में जाता है। फरमाया जमात खाने को देखकर खर्च बहुत ही कम मालूम होता है। अर्ज़ की खुदाविन मैं ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा था। काउंसिल के मेंबरान से पूछा कि ज़ंजीबार में ऐसी कोई दूसरी इमारत है? उन्होंने कहा नहीं खुदा। कितना मौला को फ़ख्र हो रहा है कि कंट्री है
اس کا بہترین گھر، اس کنٹری کی بہترین عمارت جماعت خانہ ہے۔ 17 اگست 1914 کو فرمایا کہ سنگ مرمر پر مکھی قاسم دامانی نے جب سے جماعت خانہ کا کام شروع کیا، وہ تاریخ، جس دن جماعت خانہ وقف کیا وہ تاریخ، خرچ وغیرہ کی تفصیل اس کے نام کے ساتھ گجراتی اور انگریزی میں لکھ کر جماعت خانے کے باہر اور پہلی منزل پر ستون میں لگایا جائے۔ ہمیں 1980 میں پہلی دفعہ اس جماعت خانے کو دیکھنے کا موقع ملا، وہ سلیٹ ابھی تک وہاں لگی ہوئی ہے۔ اس جماعت خانے دعا پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہ ماحول ہی کچھ اور تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ روحانیت اب تک اس جماعت خانے کے اندر موجود ہے، جن کے لیے جماعت کو یہ فرض کیا گیا تھا کہ جماعت خانے بنانے والے کے لیے وہ ایک تسبیح پڑھے اور ان کے حق میں دعائیں مانگے۔ 31 جولائی 1914 کو فرمایا، آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، ظاہر میں تو اس کا فائدہ ملے گا ہی، مگر باطن میں اس کے 100 گنا زیادہ فائدہ ملے گا۔ آپ کو ہم رات دن دعا و برکات فرماتے ہیں، ایسا جماعت خانہ دنیا میں کسی نے نہیں بنایا۔ آپ جس اچھی طرح سے خدمت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم آپ پر بہت خوش ہیں۔ 6 اگست 1914 آپ نے اتنا شاندار جماعت خانہ بنایا ہے اور اتنی اچھی طرح خدمت انجام دے رہے ہیں، اس لیے آج سے آپ عالیجہ نہیں بلکہ وزیر ہیں۔ اس وقت ٹائٹل دینے کا انداز بھی یہ تھا کہ مولا سامنے بلا کر ٹائٹل دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ خدمت میں مشغول رہنا، جب تک حیات ہیں اس وقت تک خدمت کرتے رہنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جماعت خانہ بناتے ہیں، جماعت خانہ کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، مولا ان کو کتنا دل سے قریب رکھتے ہیں کہ جماعت خانے آنے والوں پہ مولا ایک فرض رکھتے ہیں کہ آپ ان کے حق میں دعائیں مانگنا۔ جب بھی آپ ایسٹ افریقہ کے دورے پہ جائیں، ٹنزانیہ جائیں تو جنگ بار زانزیبار ضرور جائیے گا۔ یہ ہمارے ہسٹورک جو پروٹیکٹڈ بلڈنگ ہے ان بلڈنگ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایک تاریخی چیز ہے جسے دیکھنا ہمارے لیے سعادت مندی کا باعث ہے۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں جب تک عبادت بندگی کا وقت رات کو 3 گھنٹے کا پھر 2 گھنٹے کا کیا، بعد میں مولا نے فرمایا کہ اب 1 گھنٹے سے زیادہ عبادت کوئی نہ کرے، لیکن پہلے جو رات کا عبادت کا تھا 3 گھنٹے کا تو تقریباً جماعت جاگتی رہتی تھی، کیونکہ اس وقت ان کے پاس دوسرے کام کاج نہیں تھے۔ دن میں یا سومنی کی دعا جو کہتے ہیں ہم، سانجی سومنی ہماری شام کی پہلی دعا دوسری دعا، اور اس کے بعد میں کافی وقت ہوتا تھا تو وہ تھوڑا آرام کر لیتے ہوں گے، واپس آتے ہوں گے، اور اس طرح وہ رات کو تقریباً 12 بجے 1 بجے جماعت خانے میں ہوتے تھے، اور اس وقت ستوینی شروع کرتے تھے، اور اس طرح ستوینی کے 6 راگوں کے اوپر مبنی گنان پڑھتے تھے۔ اس کے بعد میں تقریباً کچھ وقت باقی رہتا تھا تو صبح کے چوگڑیے شروع کرتے تھے، اور صبح کے چوگڑیے کو بھی کنٹینیوسلی ایک کے بعد دوسرے وہ پڑھتے ہی رہتے تھے، اور اس طرح اس کا جماعت کو درمیان میں رہ کر جماعت کو ایک لطف اندوز بناتے تھے اور اپنا یہ روحانیت سے سیراب کرتے تھے۔ اس کے بعد میں جب ٹائم چینج ہوا تو ابھی تو ہم دعا کا ٹائم تھوڑا جلدی رکھتے تھے، اس وقت تھوڑی سی دیر سے رکھا جاتا تھا، تو اس درمیان میں صبح کے چوگڑیے پڑھے جاتے تھے، اور اس کے بعد میں صبح ہماری دعا شروع ہوتی تھی۔ تو ان چوگڑیوں کا یہ خلاصہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ تقریباً تمام چوگڑیے میں امام کی آمد کا ذکر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ تمام میں ایک سینٹنس خاص آیا ہے کہ چاندروڑا، یہ چاندروڑا کیا روشنی سے بھرا ہوا، یہ نورانی ماحول ہے، نورانی گھر ہے، اور اس کو آج ہم روحانی ماحول میں کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ آخری چوگڑی میں ہم کیا جائے گا، جب لاسٹ آئٹم ہماری ہے اس میں کریں گے۔ اس وقت ہم کو یہ چوگڑے سننے ہیں، سب کو اس میں محو ہونا ہے، سننا ہے کہ مولا کس طرح آتے ہیں، کس طرح جماعت کے درمیان میں براجتے ہیں، اور مولا کے ساتھ میں کون کون ہوتا ہے، کیا کیا بچتا ہے، اور مولا کے آنے سے جماعت کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مسلسل مولا جماعت کے اندر نور برساتے رہتے ہیں۔ تو ہم چوگڑی کی شروعات کرتے ہیں، اور ابھی ہمارے گنان گروپ کے بچے اس کو شروع کریں گے۔
धीरे चातो आयो पीरे गतिए शाजो दीदार भले भले जी आयो। हाज़रीन जमात, कहते हैं मदर टेरेसा एक दफ़ा फ़लस्तीन की टेरिटरी गज़ा से इज़राइल की टेरिटरी में दाखिल हो रही थी और बॉर्डर क्रॉस कर रही थी। आप जानते हैं कितनी ख़तरनाक जगह हो सकती है। तो जब वो इज़राइल में दाखिल हुई तो इज़राइली फ़ौज ने उससे एक सवाल पूछा, आर यू कैरिंग एनी वेपन? क्या आप कोई हथियार लेके जा रही हैं? एंड शी सेड यस। कहा मैं हथियार लेके जा रही हूँ। उसने कहा शो मी। तो उसने अपने पर्स में से माई बुक ऑफ प्रेयर्स छोटी सी किताब निकाली, मेरी दुआ की किताबें। कहा हम अल्लाह वालों का ये हथियार है। अगर हमें पता हो कि दुआ कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दुआ में कितनी ताकत है और ये हमारी ज़िंदगी में बेहतरीन हथियार है हमारे लिए, तो हम ये दुआ कभी भी न चूकते। आज मैं आर्काइव से कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने ला के पेश कर रहा हूँ। आज की इस महफ़िल की तैयारी में एक और पुराना सा पर्चा मेरे हाथ में आया जो चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ। 1970 के अशरे में हमारे नेशनल लीडर्स में से एजुकेशन बोर्ड के उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, जिसका आज चेयरमैन है। तो सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे जनाब बदरुद्दीन भामानी साहब। वो मौला से एक मीटिंग करके वापस लौटे तो जमात में एक बात फैली कि हाज़री इमाम ने बदरुद्दीन भामानी को कुछ दुआ जमात खाने की हाज़री के बारे में कुछ फरमाया है। अब जब तक हम डायरेक्ट उससे न सुन लेते हम ये बात जमात में लेके जा नहीं सकते थे। तो मुझे मौका मिल गया, इत्तेफाक से तारीख लिखा हुआ है कि 13 अप्रैल 1985 रात को 9:15 बजे क्लिफ्टन में मैं इस फ़िलासफ़ी दुआ के अपने वाज से फारिग होकर भामानी साहब जमात खाने में मौजूद थे। तो मैंने उनसे मिला और मैंने उससे पूछा कि आपके बारे में जमात में कुछ बात फैल रही है, तो आप हमें खुद बता सकते हैं कि क्या बातें मौला से आपकी हुई है, ताकि हमें बिल्कुल ऑथेंटिक बात मिले जो कुछ जमात में चल रही है। तो उन्होंने हमें बताया कि जिनेवा में वर्ल्ड इस्माइलिया सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस थी और कॉन्फ्रेंस के बाद इनफरादी मुलाकात का मौका था। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र छोटी थी, सबसे छोटी थी, इसलिए मेरा नाम सबसे आखिर में आया। हाज़िर इमाम को बहुत जल्दी थी, इसलिए मेरा नंबर नहीं आया और मुझे लंदन में इंतज़ार करने को कहा गया। फिर फ़ोन आया कि हाज़िर इमाम ने मुझे सेंट मॉरिस तलब फरमाया है। जब वहाँ मुलाकात हुई तो अब वो कह रहे हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम था जो मुझे मौला से पूछना था। मैंने अर्ज़ की खुदाविंद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे अंदर से कोई गलत रहनुमाई कर रहा है, जिसको हम वसवसा कहते हैं ना, दिल में हमें बेचैनी हो, ऐसा लगे हमें कोई मिसगाइड कर रहा है। अर्ज़ की खुदाविंद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर से कोई मिसगाइड कर रहा है। कहते मौला ने फरमाया कि तुम 3 वक्त की दुआ बाकायदगी से पढ़ते हो। ये मैं उनकी बताई हुई बात, नेशनल लीडर मौला से मुलाकात के गया हुआ है। तुम 3 वक्त की दुआ बाकायदगी से पढ़ते हो? उन्होंने कहा कि मैंने रोते हुए अर्ज़ की कि मौला नहीं, मैं दुआ वक्त पे 3 वक्त की नहीं पढ़ता हूँ। इमाम ने फरमाया मुझे मालूम है तुम पर बहुत काम है, लेकिन कैसा भी काम हो वक्त पे दुआ ज़रूर पढ़ लेना। फिर मौला फरमाते हैं बोल याद है, बोल याद है। अर्ज़ की खुदावंद बोल तो याद है, लेकिन मैं बाकायदगी से बंदगी करता नहीं हूँ। मौला ने फरमाया देखो उस वक्त तुमने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया है। शायद मौला को कुछ बताना होगा कि मौला पहले दिन मुलाकात नहीं दिए, लंदन भेजे, वापस अपॉइंटमेंट दे के बुलाया कि देखो इस तरह तुमने उस वक्त मुझसे अपॉइंटमेंट लिया है बंदगी के टाइम पे, उसमें ज़रूर हाज़िरी देना, फिर देखना तुम्हें खुद ब खुद हिदायत मिल जाएगी। हम कैसे भी खिदमत करते हैं और किसी लेवल पर भी है, मौला फरमाते हैं दुआ बंदगी ये हमारे तरीक़े की बुनियाद है और उससे हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए
کہ اس سے ہم آزاد ہو گئے ہیں یا ہمیں اس میں سے آزادی دے دی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اپنی کامنٹری کا آخری حصہ پیش کروں گا، اس کے بعد ایک ہی گنان ہے، اس کے بعد مفتی صاحب دعائیں دیں گے۔ ایک گجراتی آرٹسٹ ہے جگدیش تریویدی، ہندو ہے، نام سے ظاہر ہندو ہے، مگر غالباً اسماعیلیوں کے کانٹیکٹ میں بہت زیادہ ہے، تو اسے ہمارے جماعت خانے کی اندرونی چیزیں معلوم ہیں، اور اسے جماعت خانے کے اندرونی چیزیں کتنی معلوم ہے اس کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ ایک غیر جماعت خانے کو کس طرح دیکھتا ہے، کاش ہم اگر اپنی جماعت خانے کو اس طرح دیکھیں اور وہ قدر کریں جو کسی اور کو نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اسماعیلیوں کو جماعت خانے کی مبارکباد۔ ایک اپنا بنایا ہوا شعر بھی اس نے پڑھا جس میں کہا کہ شام ہوتے وقت خوجا جماعت خانے میں پہنچ جاتا ہے، شام ہو تو اسماعیلی جماعت خانے پہنچ جاتا ہے۔ اس نے کہا جماعت خانہ گجراتی میں 5 حروف سے بنتا ہے، ج ما ت خا نا، اور ان 5 حروف کی ایک ایک خوبی وہ بتانا چاہتا ہے۔ وہ نا سے شروع کر کے اور ج پہ آتا ہے، اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ ریورس میں کیوں آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اسماعیلی جب جماعت خانے جاتا ہے تو جماعت خانہ کا نا سے اس کو نعت ملتا ہے، نعت یعنی کمیونٹی، گنات جسے ہم گجراتی میں کہتے ہیں۔ تو اسماعیلی روز صبح شام جماعت خانے جاتا ہے تو وہ اپنے کمیونٹی کا حصہ بن جاتا ہے اور کمیونٹی سپورٹ اس کے واسطے موجود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی برکات اسماعیلیوں کو یہ حاصل ہے کہ وہ کمیونٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں اور یہ جماعت خانہ ان کو نعت عطا کرتا ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ نعت سے پہلے خا آتا ہے، اس نے لٹرلی کہا کہ جماعت خانہ اگر کوئی اسماعیلی دکھی ہے، پریشان ہے، بھوکا ہے، کہیں بھی ہے، اگر وہ جماعت خانہ پہنچ جاتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں تو وہ بھوکا واپس نہیں لوٹے گا۔ وہ کہتا ہے وہ اسماعیلی جماعت خانہ جا کے پھر بھوکا واپس نہیں لوٹے گا، یہ جماعت خانہ لٹرلی ان کو کھانا دیتا ہے۔ یہ اسماعیلی جماعت خانے جائے تو نومینل اماؤنٹ کے ذریعے سے اسے اس دن کی روزی مل جاتی ہے، اسے وہاں کھانا میسر ہو جاتا ہے۔ کہا یہ برکات اسماعیلیوں کو جماعت خانے میں حاصل ہے۔ تیسرا اس نے کہا کہ جماعت، تیسرا حرف ت ہے، ت سے اس نے کہا کہ جماعت خانہ میں جب اسماعیلی ایک دکھی اسماعیلی جماعت خانے جاتا ہے، اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے، میں اس کے الفاظ میں بولتا ہوں، تو جماعت خانے میں مکھی صاحب، کامڑیا صاحب، مکھیانی صاحبہ اور کامڑیانی صاحبہ ان کو مشکل آسان کی دعائیں دیتے ہیں، ان کو مشکل آسان کی دعائیں دیتے ہیں، برکات دیتے ہیں، اور وہ تسلی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ واپس آتا ہے۔ تو سے اس نے کہا کہ اسماعیلیوں کو ان کا جماعت خانہ تسلی دیتا ہے، کتنا بھی دکھی انسان ہے اس گھر سے اس کو تسلی ملتا ہے۔ دوسرا حرف جو ہے وہ ماں ہے، ماں۔ اسماعیلی جب جماعت خانے پہنچ جاتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں آ گیا ہے۔ جماعت خانہ اسماعیلیوں کی ماں ہے، وہ کہتا یہ ماں ہے اسماعیلی، کہ بچہ جس طرح ماں کی گود میں جانے کے بعد کتنا وہ بالکل کیئر فری ہو جاتا ہے، وہ کتنا پروٹیکٹڈ محسوس کرتا ہے۔ اسماعیلی جب جماعت خانے میں جاتا ہے تو وہ ماں کی آغوش میں آ گیا، ایسا پروٹیکٹڈ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اور پہلا حرف وہ کہتا ہے کہ جو جماعت خانہ ان کو نعت دیتا ہے، جو جماعت خانہ ان کو کھانا دیتا ہے، جو جماعت خانہ ان کو تسلی دیتا ہے، جو جماعت خانہ ان کو ماں کی آغوش عطا کرتا ہے، وہ جماعت خانہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کہ اسماعیلیوں کو ان کی آغا خان نے، ان کے امام نے اس زمین کے اندر جنت عطا کر دی ہے، اور اب جہاں گاؤں گاؤں میں آپ جائے اسماعیلی کہتے ہیں مولا نے ہم کو جنت دے دی ہے۔ تو یہ جنت ایک باطنی جنت اور ظاہری جنت دونوں مولا نے ہمیں یہاں دی ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس گھر سے بھرپور برکات اور فائدہ حاصل کریں۔ آخری گنان پیش ہونے سے پیشتر میں جماعت کے والدین اور ہمارے نوجوان بھائی بہنوں سے، ہمارے بچوں سے ایک اپیل کروں گی۔ آج جو گنان آپ نے سنے اور آج جو REC کے ننھے منے بچے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، کیا آپ لوگوں کا جی نہیں چاہتا ہے کہ ہم بھی اس گنان گروپ میں شامل ہوں؟ جو کلاسیں چلتی ہیں
मेहनत की जाती है, इन क्लासों में हम जाए, हमारे बच्चे भी इस तरह आए और जमात को अपनी खिदमत पेश करे, और न सिर्फ इतना लेकिन हाज़िर इमाम की खुशनुदी हासिल करे। मौला को बड़ी खुशी महसूस होती है जब जमात गिनान पढ़ाती है, और इसमें भी ख़ास तौर पे जब नन्हे बच्चे गिनान पढ़ाते हैं तो मौला को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो क्यों ना हम इस माहौल को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखें, थोड़ी सी हम हिम्मत करें, थोड़ा सा आगे आए, टाइम निकल आता है हमारे पास। अगर हमारे जहनों में ये है कि हमारे बच्चे एजुकेशन में सफ़र करते हैं, तो जो बच्चे आ रहे हैं इनको आप कभी पूछे कि आपका एजुकेशन में आप सफ़र करते हैं या आपके एजुकेशन में आपको कुछ मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ इनके तर्जुमे, इनके मानी सिखाए जाते हैं, गिनान सिखाए जाते हैं। गिनान खुद एक रूहानी चीज़ है और रूहानी चीज़ हमको सुकून पहुँचाती है दीन और दुनिया का। पीरों की नसीहत हमको हर तरह की समझ देती है। तो जो बच्चे गिनान में आएंगे इनको कुदरतन एक ताकत मिलेगी, एक किस्म की समझ मिलेगी, इनका माइंड अच्छी तरह से वर्क करेगा और अपने एजुकेशन में भी वो अच्छी तरह से आगे जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए इन क्लासों के अंदर अपने गिनान के लिए बच्चों को भेजें, और ताकि आपके बच्चे भी आगे आए। हो सकता है जब मौलाना हाज़िर इमाम हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए तो जमात का कंपटीशन इतना टफ हो, इतने बच्चे सामने आ जाए कि परेशानी हो जाए कि भाई किन बच्चों को हम शामिल करें और किन बच्चों को हम शामिल न करें। तो बराए मेहरबानी इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा। इसके साथ साथ एक और तारीख़ी पस मंज़र, बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट हमारे जो इवेंट गुज़रा है, इसकी मैं थोड़ी सी याद दहानी करूँ, वो है गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली में हमने बहुत सारी तैयारियां की, तोहफे तहफ़ सारे हमने तैयार किए। पूरे साल हमने हाज़िर इमाम के आई हुई दुआओं के ऊपर अमल किया, उनको पढ़ा जमात खाने में। और जब मौका आया मौला के घर पे दरबार का, तो दुनिया भर की जमातों के तरफ से गिफ्ट्स लेकर हमारे लीडर्स का डेलीगेशन मौला के हुजूर में जा रही थी, और इन्होंने रहाइश से थोड़ा दूर उतरकर अपनी बसों से पैदल मौला के घर की तरफ जा रहे थे। और हमने ये मूवी देखी है, मौलाना हाज़िर इमाम की लाइव टेलीकास्ट भी देखा है, और अक्सर हम ये मूवी टाइम टू टाइम देखते रहते हैं गोल्डन जुबली की। हमने एक चीज़ नोटिस की इसमें कि जब हमारे लीडर्स जा रहे थे मौला के घर की तरफ, तब रास्ते में 3 रूहानी बच्चे इनको वेलकम करते हुए एक गिनान पढ़ रहे थे। इसमें एक नौजवान था, 2 छोटे बच्चे थे, और इनको एक गिनान के ज़रिया वेलकम कर रहे थे। वो गिनान आपको याद है? आज का ये रूहानी माहौल है, क्योंकि हमने इसको खुशहाली के साथ में रूहानी माहौल पैदा किया है। आप देखें जो गिनान हम पढ़े गए, इसमें मौला की ज़हूरात, मौला की आमद, नूरानी रहमत की बरसात जमात के ऊपर हमेशा बरसती रहती है। और इस तरह का सारा ज़िक्र है कि जो मोमिनीन मौला की मौजूदगी में हाजिर है वो दीन दुनिया में कितने आबाद होते हैं। और आज हम ये आलीशान शामियाने के अंदर बैठे, कितना खूबसूरत यहाँ पर स्टेज सजाया हुआ है सोने और रुपए का। इनकी दीवारें आप देखें, खुशबू से महक रही है मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर के। ये सारी खुशियाँ आप कहेंगे क्या नज़र आता है? न तो आज स्टेज बना हुआ है, न पीछे कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, क्योंकि हमने इसको स्पिरिचुअल माहौल में करना चाहा है, इसलिए नीचे बैठे गए हैं। हमने कोई प्रेजेंटेशन नहीं रखा है कि हम मुकम्मल तौर पे रूहानियत में शामिल हो। और मौला ने जो जन्नत हमको दी है, उस जन्नत के अंदर हम जाए कि मौला ने इतना अच्छा रूहानी शामियाना बनाया, इसको आलीशान तरीके से सजाया है। मौला खुद इसमें विराजमान है अपने गादी के ऊपर। और मौला के साथ में मौला अकेले नहीं, मौला के साथ में फिर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि अपनी फ़ौज के साथ में है, फिर हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि अपनी फ़ौज के साथ में है। मौला ने तमाम मोमिनीन को इसके अंदर दावत दी है कि आप आए, और जो नूरानी बारिश मौला बरसा रहे हैं, इससे आप इतने सैराब होकर जाए कि आपकी दीन और दुनिया दोनों आबाद हो जाए। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त ये है कि वो इमाम ज़मान की
फरामीन और पीरों की नसीहत के ऊपर हम अमल करें। जो मौला ने तोहफे मांगे हैं, इन तोहफे की तैयारी हमें करनी है। ज़ाहिरी तौर पे तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन गोल्डन जुबली के बाद में अब डायमंड जुबली के मौके पर हमें वो तोहफे ज़माने के इमाम को पेश करने हैं जो ज़माने के इमाम जमात के दरमियान में बार बार मांगते हैं। और वो तोहफे क्या है? अली और नबी का गादी वारस जानशीन जो आपके दरमियान में मौजूद है, इनके ऊपर अपना ईमान और इनके ऊपर अपना मोहब्बत। दूसरा तोहफ़ा जिसका ज़िक्र हमने शुरुआत के फरमान में सुना कि हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो दुनिया की कोई चीज़ इतनी खुशी हमें नहीं पहुंचा सकती कि जब हमें ये पता चले कि हमारी जमात खाने की हाज़िरी में बहुत पाबंद है, तो इससे ज़्यादा और कोई चीज़ हमें खुशी नहीं दे सकती। इसी तरह मौला ने फरमाया, जब हमें ये पता चलता है कि जमात पाबंदी से अमल नहीं करती, नहीं आती जमात खाने, तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इससे बड़ा दुख हमें कोई और चीज़ नहीं पहुंचाती है। और तीसरा तोहफ़ा जो मौला ने जमात के बीच में मांगा, ख़ास तौर पे 64 में अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के वक्त मौला ने ढाका में फरमाया था कि हम हमारी जमात से आज तोहफ़ा मांगते हैं, क्या देकर इमाम को खुश कर सकते हो? मौला ने जमात खाने की हाज़िरी चाहिए और एक ख़ास जो मौला ने तोहफ़ा चाहा है, ये हमें सब के इसकी ज़रूरत है। जमात के छोटे से बड़े हर फर्द को ज़रूरत है। और मौलाना हाज़िर इमाम उस वक्त खुश होंगे जब मौला फरमाते कि हमें पता चलता है कि हमारी जमात में बहुत ही अच्छी यूनिटी है, एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। मौला फरमाते हैं ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। जब मौला फरमाते हैं हमें कि ये पता चलता है कि जमात मुत्तफिक नहीं है, ना इत्तेफाकी है, हर छोटी बड़ी बातों के अंदर एक दूसरे से मुंह फेर लेती है, लड़ती झगड़ती है, मौला ने फरमाया इस ना इत्तेफाकी से जो हमें दुख पहुंचता है, इससे बड़ा दुख हमें कोई चीज़ नहीं पहुंचा सकती है। तो मौला को इन तोहफे की तैयारियां हम करके मौला की हुजूर में ज़ाहिरी तोहफ़ों के साथ में पेश करें कि या मौला आपके फरमान पर अमल करते हुए हमने इन 3 चीज़ों के ऊपर अमल किया है और आज ये आपके मांगे हुए तोहफे हम आपको डायमंड जुबली के मौके पर पेश करते हैं। आज जो एक जन्नत में हम बैठे हैं, जहाँ नूरानी बारिश हो रही है, उस गिनान को अगर आपको याद नहीं है तो अभी याद आ जाएगा कि इसमें कंडीशन ये है कि सब कुछ उसी वक्त आपको हासिल होगा कि ज़माने के इमाम के फरमान के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और पीरों के नसीहत को अपनाएंगे। और ऐसे मोमिनीन को इसमें दावत दी है ताकि आप हमेशा इस जन्नत में रहेंगे। और आखिर में पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने जो इसमें बेनती फरमाई है, अर्ज़ की है, वो इसकी अर्ज़ के बाद में, इस बेनती के बाद में किसी बेनती की गुंजाइश हमने नहीं रखी, क्योंकि इसमें पीर ने जो मोमिनीन यहाँ पर हैं इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बहेश्त मांगी है। हम क्यों न इस बहेश्त में रहते हुए दुनिया में भी इस बहेश्त में और मौला के दीदार को हमेशा अपने साथ में फील करते हुए रहे आखिरी दम तक, ताकि हमको हर वक्त मौला की हिदायत मिलती रहे, हर किस्म की बुराइयों से हम बचते जाएं। और मौला जो चाहते हैं कि हमें उसी वक्त खुशी होगी कि हमारा कोई भी मुरीद दुनिया से गुनहगार होकर न गुज़र जाए। तो मौला ने इस रूहानी शामियाने में हमें दावत दी है। मौला नूरानी बारिश बरसा रहे हैं, आइए इस बारिश में हम अपने आप को सैराब करें, मौला के फरामीन और मौला की नसीहत को और इस जन्नत को लेकर हम अपने घर जाएं और हमेशा हमेशा के लिए इस जन्नत में रहे। तो आखिरी गिनान हमारे नन्हे बुने बच्चे जिन्होंने सिर्फ आधे घंटे में इस गिनान को तैयार किया है, पीछे जो हमारे सीनियर और सीनियर मोस्ट बच्चे हैं सिर्फ 8 दिन की छोटी सी मुख्तसर तैयारी में सारे गिनान तैयार किए हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे इनको शुरू करेंगे और फिर तमाम जमात को, चाहे वो बैठे हैं, खड़े हैं, नीचे हैं, ऊपर हैं, बच्चे से लेके सबको, बुज़ुर्ग तक को, सबको इस गिनान में शामिल होना है, क्योंकि हम सबको नूरानी बारिश में आज भीगना है, इस जन्नत में भीगना है और हमेशा के लिए इसमें भीगते रहना है। आइए शुरू करते हैं इस गिनान को। हंस पूरी नगरी माही
जमरान आनंद करोड़ सुफिरा कबीर दिन साथ भाई आवो मारा मोमन भाई अमीर सफियो